یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ جوان موجود ہیں، اور آپ میں سے بہت سی یونیورسٹیز جا رہے ہیں یا کالجز جا رہے ہیں، تو میں آپ سے 10 بستہ ریکویسٹ کروں گا، آپ بھرپور تعلیم حاصل کیجیے، اس میں ہرگز پیچھے نہ رہیے، اور جو علم آپ کو شوق ہے بھرپور انداز سے پڑھیں۔ فزکس پڑھنا چاہ رہے ہیں، بایولوجی پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیمسٹری پڑھنا چاہ رہے ہیں، میٹا فزکس ہے، ایسٹرونومی ہے، کچھ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، سائنسز ہے، اکاؤنٹنگ ہے، کامرس ہے، وہ پڑھیں۔ اسلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھو، کیا پڑھو؟ مطلق ہے، پڑھو، ہاں اتنا یاد رکھنا اپنے رب کے نام سے، جو کچھ پڑھو رب کے نام سے پڑھو۔ بعض لوگ پڑھ لکھنے کے بعد اتنے مغرور ہو جاتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں آپ جائیے، جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ اتنا بڑا ایتھسٹ ہے، یعنی وہ خدا کو نہیں مانے گا، انفینٹی کمپلیکس ہے وہاں پر۔ اگر کوئی پڑھا لکھا کہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں تو سب اس سے کہیں گے یار تم اتنے بیکورڈ ہو کہ تم خدا کو مان رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اب تو ایتھسٹ کے بعد اینتھسٹ بننے لگے، ایک مرتبہ ہوتا خدا کو نہ ماننا، ایک مرتبہ ہوتا دشمنی پر اتر آنا، عناد پر اتر آنا۔ تو میرے جوانوں، آپ پڑھیں، بھرپور طرح سے پڑھیں، لیکن قرآن کا میسج یاد رکھیں، اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ ایک اور آیت ہے آخر میں اس کے، سورہ اقرا کی آخری آیت، یہ پہلی آیت پڑھی، آخری آیت کیا ہے؟ اب آخری آیت میں پڑھ نہیں سکتا اس وقت کیونکہ سجدہ واجب ہو جائے گا، خالی مجھ پر نہیں آپ پہ بھی واجب ہو جائے گا، یعنی مجلس روک کے سجدہ کرنا پڑے گا پہلے۔ تو اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، خالی ترجمہ سننے سے نہ سجدہ واجب ہوتا ہے نہ پڑھنے سے واجب ہوتا ہے۔ پہلے وہ علامہ ہلی کا چھوٹا سا جملہ ذہن میں آ گیا۔ علامہ ہلی بچپن میں تھے، نابالغ تھے ابھی، لیکن بہت بڑے عالم بن چکے تھے، تو قرآن بھی حفظ تھا، تب چاہے علم بھی آ چکا ہو لیکن بچپن تو ہے نا، تو شرارت تو ہو جاتی ہے۔ تو 9-10 سال کے تھے، تو بہرحال لوگوں کو شرارت انہوں نے کر لی، تو ان کے والد صاحب ان کے پیچھے دوڑے، وہ آگے آگے دوڑے، والد صاحب بھی عالم۔ جب بالکل بچے کو پکڑنے کے قریب پہنچے، انہوں نے وہ آیت پڑھ دی جس سے سجدہ واجب ہے۔ اچھا خود نابالغ ہے، خود پر واجب نہیں ہے، باپ پہ واجب ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیں، جو دیندار ہے، علماء کا گھرانہ ہے، اس میں مزاح بھی علمی ہے۔ ہمارے یہاں تو مزاح اس وقت تک ہوتا نہیں جب تک 2-4 گالیاں نہ نکالیں، تو مذاق ہی نہیں ہوا، 2-4 ادھر ادھر کی جب تک بری باتیں نہ کرو گے ٹھیک ہے نا۔ مذاق کرنے کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، بات پہنچ رہی ہے، اس کا بھی کوئی لیول ہے، اس سے مومن نیچے نہیں گر سکتا، بات بات رہی۔ تو سورہ علق کی آخری آیت کیا ہے؟ پہلی آیت پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو میرے جوان ساتھیوں، پڑھیں، بھرپور طرح سے پڑھیں، اور جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے جتنا ہو سکتا ہے، جو بزرگان اور صاحبان ثروت ہیں وہ بچوں کو پڑھانے میں الحمدللہ پہلے ہی وہ بہت اپنا ماشاءاللہ جو سرمایہ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور استعمال کریں آگے، اور یقیناً ثواب کردار ہوں گے۔ لیکن پڑھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ آخری آیت کا ترجمہ ہے سجدہ کرو اور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، پتہ چلا پڑھائی کا آغاز رب کے نام سے ہے، پڑھائی کا اختتام رب کی بارگاہ میں سجدے سے ہے۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھ لکھ جاتے ہیں بہت، اب چونکہ والدین انہیں موقع نہیں مل سکا تو وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں والدین، یا مثلا ان پڑھ ہیں، اب تو مزاج ہی نہیں مل رہا ماں باپ کے سامنے۔ وہ کتنا کمزرف ہوگا بچہ کہ جو کچھ پڑھ لکھ جانے کے بعد ماں باپ کے سامنے زبان چلانے لگے، صرف اس خاطر کہ میں تو بڑا پڑھا لکھا ہو گیا اور وہ نہیں پڑھ سکے۔ یہ وہی غرور ہے۔ یہ پھر پڑھنے کے بعد سجدہ نہیں ہوا رب کی بارگاہ میں۔ وہ جو سب سے بڑا عالم ہے کائنات کا، جس کے لیے حضور نے سند دی کہ یہ میرے علم کا در ہے، اس کی بندگی کا عالم یہ تھا کہ الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، پروردگار میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ یہ کہہ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے۔ یا علی مدد، ایک مل کے حیدری صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اللہ اتنا بڑا جملہ ہے نا، یہ کہہ لینا آسان ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، میری عزت
اپنے آپ کی میں عزت کس میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پروٹوکول ملے، میرا بڑا بڑا نام کہیں پر لکھا ہو؟ اپنی مثال دیتا ہوں، میں اس میں اپنی عزت سمجھتا ہوں کہ جناب علی 4-5 آگے پیچھے گھومنے والے ہوں، یس سر کہنے والے ہوں، ٹھیک ہے، مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور فخر کس پر ہوتا ہے انسان کو؟ میرے فخر کے لیے، ولائی کفا بھی فخر ان تکون علی ربا، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ علی کو فخر انسان کو کس پر ہوتا ہے؟ میرا باپ کمشنر ہے، میرا جو ہے وہ مامور ہے وہ کہیں کورٹ میں ہے، کہیں بیوروکریسی میں ہے، کہیں سیاست، یہی ہے نا فخر انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ علی کہہ رہے ہیں میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ بندگی کا کمال اظہار ہے۔